سحپہر کا وقت تھا۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، دن کا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لیکن بانس کے گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک اکیلے مسافر کو احساس ہو رہا تھا کہ سورج ڈوب چکا ہے اور رات سر پر آ گئی ہے۔ جنگل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کہیں جہاں بانس کے درخت گھنے نہیں تھے وہاں اکیلے مسافر کو روشنی دکھائی دیتی۔ مسافر کے ارد گرد بانس کے اونچے اونچے تیر کی طرح سیدھے اور دبلے پتلے درختوں پر پرندے حسب عادت شور مچا رہے تھے، اور ان کی آوازوں سے مسافر کی کچھ ڈھارس بندھی تھی۔ اگرچہ اسے ایسے جنگل میں تنے تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بھی مجبوری ہوگی جس کے باعث وہ ادھر آیا تھا۔ مسافر کو بخوبی علم تھا کہ بانس کے اس خوفناک جنگل میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں اور اونچی اونچی درختوں کی چوٹیوں میں بہت سے درندے بھی اپنے شکار کی تلاش میں گھوما کرتے ہیں۔ ہاتھیوں سے بھی کسی لمحے مڈ بھیڑ کا 100% امکان تھا، اور اگر ہاتھی یا کوئی درندہ اتفاق سے نظر نہ آئے تو بھی ایک آدھ بھورا ریچھ تو مل ہی جاتا تھا۔ ریچھ جو بعض اوقات شیر اور چیتے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ حیوانیت پر اتر آئے تو حریف کو اپنے طاقتور آہنی ہانکوں میں بھینچ کر مار ڈالتا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی قریبی آبادی میں پہنچ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ شام ہونے کو تھی مگر آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے جائزہ لیا اور یہ وہم ستانے لگا کہ وہ ضرور راستہ بھول گیا ہے۔ اپنی بے چین گرد و پیش کا جائزہ لیا، مضبوط سے درخت پر چڑھ کر آبادی کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ حد نگاہ تک جنگل کی وسعتیں تھیں۔ درخت سے اتر کر وہ آگے چل پڑا۔ اس مرتبہ اس کی رفتار پہلے کے مقابلے میں بہت تیز تھی۔ ایک خاصا بڑا جھنڈ طے کر کے وہ کھلی جگہ پر آ گیا۔ یہاں ایک جانب قد آدم گھنی جھاڑیاں کثرت سے تھیں۔ ہوا ان جھاڑیوں سے گزرتی تو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مسافر کو شک ہوا تو غور سے ان جھاڑیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے حواس ایسے موقع پر بے حد زود حس ہو جاتے تھے۔ اس رائے سے وہ ادھر چلا ہی تھا کہ زبردست آواز کے ساتھ ایک درخت گرا اور مسافر کے اٹھتے ہوئے قدم دوبارہ رک گئے۔ اس نے غور سے دیکھا، کچھ فاصلے پر سیاہ رنگ کا ایک بھرا اور بڑا حجم حرکت کر رہا تھا۔ مسافر نے اسے دیکھا، بدحواس ہو کر الٹے قدموں اندھا دھند بھاگ نکلا۔ درخت گرانے والا ایک عظیم الجثہ ہاتھی تھا۔ وہ مسلسل بھاگتا رہا، اسے یہ خبر بھی نہیں ہوا کہ وہ کدھر ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ اس کی تمام تر کوششیں یہی تھیں کہ ہاتھی پیچھے رہ جائے۔ بد نصیب مسافر اپنی اس کوشش میں بلا شبہ کامیاب رہا، لیکن موت اس کے تعاقب میں تھی۔ ہاتھی سے تو بچ گیا مگر اس خوفناک درندے سے نہیں، جو ایک جھاڑی میں بیٹھا ہوا شکار کی تلاش میں تھا۔ شیر نے گزشتہ 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دراصل شمالی جنگل سے نکل کر ادھر مغرب میں آ گیا تھا۔ ابتدا میں اس نے 1-2 بڑے جنگلی خرگوش مارے، مگر ان کا گوشت اس کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی تھا، اور اب وہ جھاڑیوں میں بیٹھا اپنے پنجے چاٹ رہا تھا کہ ایک یک اس کے حساس نتنوں میں شکار کی بو پہنچی۔ درندے نے پنجے چاٹنا بند کر دیا۔ ان جھاڑیوں میں چھپے ہوئے درندے کو وہ بآسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے تو گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ مسافر نے بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی پر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے اس امر پر بھی سخت حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک گرد و نواح میں کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ جب وہ پگڈنڈی کا موڑ کاٹتا ہوا ایک تنگ راستے سے درے میں داخل ہو رہا تھا تب بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتا تو اس وقت مسافر کو ندی پار کرتا ہوا وہ قوی ہیکل زرد رنگ کا شیر ضرور دکھائی دے جاتا، جو سخت بھوک کے عالم میں تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ندی پار کرنے کی جلدی تھی۔ وہ سیدھا اسی پگڈنڈی پر جا رہا تھا جدھر سے مسافر گزرا تھا۔ ادھر مسافر دوبارہ ایک نشیبی جنگل میں داخل ہو چکا تھا، اور بانس ہی کا جنگل تھا۔ مسافر کا نام تھا بکھیرا، اور وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ بانس کے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے اسے خیال نہ آیا کہ کوئی درندہ اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید جنگل میں ہاتھی ہوں گے، جبکہ شیر اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور جس لگانے کے لیے تیار ہی تھا۔ آنکھوں کے ڈھیلے اپنی جگہ سے نکلے جا رہے تھے۔ شیر نے اپنا بڑا سا خوفناک سرخ جبڑا کھول کر نوکیلے دانتوں کی نمائش کی اور اس زور سے گرجا کہ مسافر ڈر گیا۔ گردن جھکا کر اس نے چھلانگ لگائی تو بکھیرا کے حلق سے اس کی زندگی کی آخری چیخ نکلی۔ اس کی یہ ہولناک چیخ
شیر کے علاوہ ان بے شمار پرندوں نے بھی سنی جو درختوں پر بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 2 دن کا بھوکا درندہ اچھی طرح اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا کہ ایسا لذیذ گوشت کھانے کو ملا۔ یہ گوشت اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ شیر نے محسوس کیا کہ یہی غذا بہترین ہے۔ بکھیرا کے بدن سے نکلا ہوا اور اس کی گردن اور چھاتی سے نکلا ہوا خون مزے لے کر پیا۔ وہ چاہتا تھا وہ بچی کچی لاش چند گز کے فاصلے پر زیادہ گھنی جھاڑیوں کے اندر کر لے تاکہ پھر پیٹ کی آگ بجھانے کے کام آئے۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے ندی کی طرف چلنے لگا۔ پیٹ اچھی طرح بھرنے کے بعد پیاس بھی زوروں کی لگتی ہے۔ درندوں کو معلوم تھا کہ دونوں ندیوں کے مقام پر وافر پانی موجود ہے اور اس پانی سے وہ اپنی پیاس بخوبی بجھا سکتا تھا۔ کل سے پھر وہ نئے شکار کی تلاش میں نکلے گا۔ گھنے جنگلوں میں جانے سے گریز کیا کریں تاکہ آپ بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ویورز، آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔